آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ حسن رضا باقر، علامہ قاری محمد یونس قادری اور ڈاکٹر علی وقار قادری۔ ڈسکشن ہو رہی ہے شب قدر پہ۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں جو ہمارے لیے ایک پرفیکٹ اگزامپل ہیں، جن کے نقش قدم پہ اگر ہم چل پڑیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی خوبصورت اور بریلینٹ ہو جائے، وہ کیسے شب قدر کی رات کو گزارتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی، شب قدر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو تھے نا وہ بڑے غیر معمولی تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے عام مہینوں کی نسبت رمضان کے معمولات جو تھے وہ غیر معمولی تھے، اور پھر رمضان کی نسبت آخری عشرے کے معمولات غیر معمولی تھے، اور پھر آخری عشرے کی نسبت جو 27ویں شب ہوتی تھی اس کے معمولات اور زیادہ غیر معمولی تھے، 27ویں کے بھی اور تمام طاق راتوں کے۔ یہ بات بڑی آپ نے بھی بار بار ریپیٹڈلی کر دی ہے، میں بھی کر دیتا ہوں کہ طاق راتوں کے معاملات اور زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود رات کو سوتے تھے طاق راتوں میں، اور نہ ہمیں سونے دیتے تھے، پورے گھر کو بیدار رکھتے تھے۔ تو پہلی جو سنت رسول ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف خود نہیں جاگنا، آپ نے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی کہنا ہے وہ بھی عشاء کے بعد تھوڑی دیر جاگنی۔ ٹھیک ہے بچے اگر ساری رات نہیں جاگ سکتے، بڑے ساری رات جاگیں، چونکہ آپ کو معلوم تو نہیں ہے کہ لمحہ وہ کون سا ہے جو لمحہ قدر آئے گا۔ رات میں پھر ایک لمحہ ہے جو پائیں گے تو قدر کی رات پائی جائے گی، تو وہ لمحہ قدر کب ہے کسی کو معلوم نہیں، وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے شرط ہے کہ آپ رات پوری جاگیں گے، تو لہٰذا بڑے کم از کم رات جاگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ رات کو نہیں سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، جاگتے تھے، اور فرماتے ہیں ان راتوں میں آپ کی عبادات آپ کمر کس لیتے تھے۔ اب رسول اللہ جو ایک معصوم ہستی ہیں، جن کا سراپا نور ہے، جن کا پورا وجود قرآن ناطق ہے، یعنی ادھر سے جو قرآن کہتا ہے آپ وہ کر کے دکھا رہے ہیں، آپ سے محبت، اللہ سے محبت، آپ کا بغض، اللہ کا بغض، وہ ہستی اور وہ کمر کس لیتی ہے، اور یعنی اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور یعنی ان کا کنسرن دیکھیں ان راتوں کو لے کر۔ تو ہم نے اپنا کنسرن شو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کس کو عطا کرنی ہے؟ ابھی آپ نے بھی ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا، یہ 5 راتوں میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کنسرنڈ ہے اس کے متعلق، اور کون ایزی وے آؤٹ لے گا۔ ہاں، کس کو چاہیے، کون راتوں کو تھوڑی نیند بھی قربان کر سکتا ہے کہ نہیں، اتنا بڑا پیکیج جو لینا ہے تو کوئی تھوڑی قربانی بھی دے سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں حضور اسلام استغفار کی کثرت کرتے تھے، اور حکم دیتے تھے کہ گناہوں کی معافی مانگو، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگو۔ اور یہی دعا حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میرے پاس میں کیا عبادت کروں، کیا دعا کروں؟ تو ایک جو دعا صحیح منقول ہے، اہل سنت میں صرف ایک ہی دعا ہے، باقی نوافل عبادت۔ جو ایک دعا صحیح سند سے ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو، جو میں مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ سب سنو، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو جو معافی کو پسند کرتا ہے تو میرے لیے بھی پسند کر اور مجھے معاف کر دے۔ اس دعا میں پیغام یہ ہے کہ اللہ سے اگر معافی مانگنی ہے تو آپ بھی پھر لوگوں کو معاف کریں۔ بالکل صحیح۔ جی قاری صاحب۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں رات پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا یہ دعا، اس دعا کی تعلیم دی، فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ دعا مانگیں۔ اب دیکھیے یہاں خاص طور پہ آپ نے اجتماعیت کا ذکر کیا، اجتماعی طور پہ عبادت کرنا۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ پاک نے اجتماعی عبادت کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، فرمایا مل کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ حالانکہ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن صیغہ جمع کا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ جو ہے نا مل کے معافی مانگنا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن نے کہا مل کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ اس کی حکمت یہ ہے اللہ کے بہت سے بندوں میں کوئی نہ کوئی مقبول بارگاہ بندہ ہوتا ہے، اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ بارگاہ عزتی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اللہ ایک کی توبہ قبول کر لے باقی کو رد کر دے۔ رب فرماتے ہیں جبریل میں نے اس کی توبہ کی وجہ سے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اچھا یہ ایک خاص بات ہے کہ اللہ پاک نے جتنی عظیم چیزیں ہیں ان کو راز میں رکھا، قیامت عظیم چیزیں ہیں، راز میں رکھا۔ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ تک قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اسم اعظم کو راز میں رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اسماء پڑھے جائیں۔ اور اسی طرح رب کائنات نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، درمیانی نماز کی حفاظت کے لیے اس کو راز میں رکھا، موت کے وقت کو راز میں رکھا۔ یہ اور راز میں پیدائش کے وقت کو آپ آج گائنیکالوجسٹ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ لے سکتے ہیں، جی، لیکن پھر بھی بچہ تبھی پیدا ہوگا جب
اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ ہوگی۔ چاہے گا۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، اور ہزار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں جی ہم اپنا آپریشن کروا لیں گے یا یہ کروا لیں گے، 4 دن کے بعد جی 2 دن پہلے بچہ ہو جاتا ہے، اللہ یا آپریشن کے ٹائم پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی 2-4 دن اور رک جائیں۔ تو بات یہ کہ ایون اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد بھی آپ 100% گارنٹی سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے رب کے علاوہ۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم جب بھی مانگو میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ لیکن شب قدر میں رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے اور خالق کائنات فرماتے تم مانگتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں۔ کیا خوبصورت بات۔ جی بھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بیک اینڈ آف کورس نبی پاک صلی اللہ حضرت علیہ امام وسلم علی کے زین کیا معمول ہوتے تھے؟ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ دعا کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام سے سنا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور رسول اللہ کو آ کے جبرائیل نے خبر دی۔ اس دعا کو دعا جوشن کبیر کہتے ہیں۔ اس کے اندر 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو صفات ہیں وہ مذکور ہیں۔ اس کے اندر 100 فصول ہیں، ہر فصل کے اندر اللہ کے 10 نام موجود ہیں، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان المبارک میں 3 دفعہ اس دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہی جو 1000 اس دعا کے اندر اللہ کے اسماء مذکور ہیں، انہی میں سے کوئی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یعنی جو لوگ تلاش کر رہے ہوتے اسم اعظم کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسان اسی دعا کو ماہ رمضان میں دیکھے، پھر 1 دفعہ نہیں، وہاں پہ ہے کہ 3 دفعہ کم از کم تلاوت کرے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ 3 دفعہ تلاوت کرے گا، کم از کم 3 تو طاق راتیں وہ شب بیداری کرے گا۔ اور پھر جب دعا کی ہم بات کر رہے ہیں، اب دیکھیے دعا جو ہے یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ جب مجھے کوئی ضرورت ہے، میں نے اپنا مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے اپنی چیز مانگی، جب وہ کام ہو گیا مصلی لپیٹا، اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ در حقیقت دعا اور مناجات ایک لفظ ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ تو اللہ سے ایک راز و نیاز ہوتا ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے عام طور پہ رات کو اٹھ کر وہ جو کسی سے دن کے اجالے میں بھی راز و نیاز نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا اللہ مجھے ہر بات سن رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو دعا کے کانسیپٹ میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف میں نے اپنے مطالبے پیش نہیں کرنے، وہ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے جو اللہ کی تعریف و تمجید ہے اس ذات کی معرفت کے ساتھ ویسے دعا پڑھیں۔ اب پھر جب دعا کی بات آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دعا صرف پڑھنے کی بات ہے۔ آخری جملہ کہوں گا، دعا صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا پھر مانگنے والی بھی چیز ہے۔ جیسے بچہ رو لیکن کر ایک بات میں نے آپ سے اس پہ کلیئرٹی چاہوں گی۔ دیکھیے ہمیشہ آپ لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، رب جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو پھر مانگنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جیسے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ تو ویسے ہی پرووائڈ کر دیتی ہے، تو مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ میاں کو تو پتہ ہے دل میں کیا ہے اور کیا چاہیے۔ اس حوالے سے روایات اہل بیت بچوں والا میں ہے، سوال بالکل پوچھ رہی ہوں، ایسا ہی۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سارے کہتے ہیں کہ بھائی رب دلوں کے حال ایک چیز جانتا ہے، آپ سانس بھی ذرا سی اکھڑ کے لیتے ہیں تو آپ کے رب کی اجازت سے ہی وہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک بندے نے یہی سوال کیا، اس نے ایک تو یہ کہا کہ جب اللہ ہر جگہ پہ ہے تو دعا کے لیے آپ آسمان کی طرف ہاتھ کیوں بلند کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں مانگتے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے کچھ مانگے، اور خدا اس کی آہوزاری، اس کی دعا، اس کی مناجات کو سننا چاہتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب تو دعا مانگے گا تو تجھے یہ چیز عطا کی جائے گی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس نے کہا اچھا ہم جب دعا مانگتے ہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیوں بلند کر لیتے ہیں؟ کیا اللہ کوئی آسمان پہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے، لیکن در حقیقت اللہ کی جو رحمتوں برکتوں کے اترنے کی جگہ ہے وہ بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ تو بات وہی ہے، اللہ چاہتا ہے وہ ہماری آہوزاری، ہماری مناجات کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، تو اس لیے کہ وہ اپنے رب سے اپنا ایک تعلق مضبوط کرے، مستحکم کرے۔ تو اس لیے
अल्लाह ने बंदे को दुआ मांगने का हुक्म दिया है। हम बात करें शब कद्र की, आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और हमारे साथ हैं अल्लामा हसन रज़ा बाकिर, अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी और डॉक्टर अली वक़ार कादरी। तो अली भाई, सवालों का अब सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल आया है कराची से बानो का, वो पूछना चाह रही हैं कि शब कद्र के कोई अलामात भी हैं? अगेन ताक रातों में ढूंढना है, पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद जो भी अलामतें हैं वो प्लीज़ शेयर करें। कुछ हमने इंडिकेशंस दी बट क्लियरली एक दफ़ा बता। सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि 5 ताक रातें उसकी अलामत है, उसमें तो क्लियर करें। इसके अलावा भी बाज़ उरफ़ा ने, उलमा ने इसकी अलामात बताई हैं, और उसकी अलामात ये हैं कि ये चूँकि होती आखिरी रातों में है तो चाँद की रोशनी कम होती जाती है, लेकिन जो शब कद्र होता है इसकी रात 14वीं रात की तरह रोशन होती है, रोशनी गैर मामूली होती है। आम रात की तरह जो होती है आखिरी 4, 5, 6 रातों वाली जितनी चाँद की रोशनी होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी उसमें उसकी अलामत ये है, और वो अलामत देखें रात गुजरने के बाद आपको पता लगती है। शब कद्र गुजरने के बाद जो सूरज तुलू होता है वो अपनी तेज़ रोशनी की किरणों के साथ नहीं होता, क्योंकि इतने कसीर मलाइका आते हैं। ये जब वापस जा रहे होते हैं तो मलाइका के पर और वो ख़ुद मलाइका सूरज की तेज़ शुआओं और ज़मीन के दरमियान हाइल हो जाते हैं, तो सूरज की रोशनी तो ज़मीन तक पहुंचती है लेकिन उस रोशनी में शिद्दत नहीं आती, तेज़ी नहीं होती, वो बड़ी धीमी धीमी होती है। और शब कद्र की रात के बाज़ हिस्सों में बाज़ उरफ़ा ने लिखा है कि जो रात शब कद्र होती है उसमें मौसम जो भी हो, शदीद गर्मी भी हो, तो रात के ख़ास औक़ात में एक ख़ास हवा चलती है, बाद नसीम जिसको कहते हैं, उसमें हल्की सी ठंडक होती है। ये इस बात की अलामत होती है कि ये वो ख़ास औक़ात चल रही हैं। बाकी असल ये अलामात हैं, ये ज़न्नी चीज़ें हैं। असल कतई चीज़ यही है कि 5 रातें आपको जागना है, उसमें रियायत कोई नहीं है। सही। ताहिर साहब, आपसे सवाल है सबा का लाहौर से कि शब कद्र को क्लियरली आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? जी, वैसे तो देखें शरीयत का जो मिजाज है वो तायुन वाला है। जैसे आप देखते हैं माह रमज़ान का तायुन कर दिया गया, सहरी इफ्तारी का तायुन कर दिया गया, हज के अयाम का तायुन कर दिया गया। आप देखते हैं नमाज के औकात का भी तायुन है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता। लेकिन शब कद्र का तायुन इसलिए नहीं किया गया कि अगर तायुन कर दिया जाता और बंदा उस रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना होता तो वो कहीं गुनाह कबीरा में शामिल ना हो जाता, कहीं कुफ्र तक न चला जाता। अब देखिए सरकार दो आलम मौला कायनात के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लाए, एक शख्स सोया हुआ था। करीम आका ने फरमाया अली इसको बेदार करो, आपने बेदार किया। बेदार करने के बाद मौला हाज़िर हुए करीम आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह आप तो नेकी में सबकत ले जाती हैं, लेकिन आज मुझे कहा, आपने खुद नहीं उसे बेदार किया। फरमाया अगर मैं बेदार करता और वो ना बेदार होता और जुमला कुछ और कह देता तो वो कुफ्र हो जाता। फरमाया तुम्हारे कहने पे उसने अगर वो इनकार भी कर दे तो कुफ्र नहीं होगा। तो रब कायनात ने इसको जो मख्फी रखा है इसमें भी राज ये है कि रब कायनात की ये रहमतें नाज़िल हो जाएं। अगर तायुन हो जाता और बंदा उस रात अल्लाह की बारगाह में हाज़िर ना होता तो वो कहीं गुनाह कबीरा तक न चला जाता, कहीं कुफ्र तक न चला जाता। और तायुन ना करने की जो ख़ास हिकमत ये भी है कि ताकि इबादत के अंदर और ज़्यादा ज़ौक़ हो और एक रात नहीं बल्कि सारा आशरा ही अल्लाह की बारगाह में वो बंदगी करता चला जाए। सुभान अल्लाह। और आपसे सवाल कि इबादत ज़्यादा करना ज़रूरी है या कम इबादत में भी आप उतना ही सवाब ले सकते हैं? बेसिकली आमिर ये गुजरांवाला से सवाल कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बात तो आप लोगों से मैंने बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड कर ली है। 100 नवाफिल पढ़ना स्पीड से, ना उनको समझना, ना ये अंडरस्टैंड करना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ आपने नंबर बढ़ाने हैं, जिस तरह बचपन में होता था। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हमारी कज़न्स का कंपटीशन लगता था कि कौन ज़्यादा नवाफिल पढ़ेगा, और ये सारा हर किसी के घर में एक होती थी, एक तरह से एक्टिविटी होती थी कि कौन ज़्यादा पढ़ेगा। किसी ने 100 पढ़ लिए, किसी ने 120 पढ़ लिए। अब देखिए 100-120 नवाफिल अगर आप बहुत स्पीड से पढ़ेंगे तो तब आप पढ़ सकते हैं, स्पीड से पढ़ेंगे तो आपको समझ के आनी है। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए? अब देखिए अल्लाह हमसे जो इस चीज़ का तकाजा नहीं कर रहा कि क्वांटिटी हो, बल्कि वो क्वालिटी चाहता है। जैसे सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है कि मैंने मौत और हयात को खल्क़ किया ताकि तुम बंदगान खुदा का इम्तिहान लो, आजमाइश लो। आजमाइश क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अहसन अमल कौन करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा अय्युकुम अक्सरु अमला कि तुम में ज़्यादा अमल कौन करता है। यानी अल्लाह को अमल की कसरत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहता है कि मुझे अमल में हुस्न चाहिए। आप 100 रकत नमाज पढ़ें यहाँ तक कि आपके ख़यालात मुंतशिर हों,
آپ کا جسم اور روح کہیں، جسم تو ہو لیکن روح کہیں اور ہو، افکار کہیں اور ہو، اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پر اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ کے جسم کے ساتھ آپ کا دل، آپ کا دماغ بھی وہاں پر موجود ہو۔ اور دوسری چیز دیکھیے یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو شروع میں ایک نیت کرتے ہیں، اور اس نیت میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ نماز ہے تو قربتاً اللہ، روزہ ہے قربتاً اللہ، زکوٰۃ ہے قربتاً اللہ۔ قربتاً اللہ کا کیا مطلب؟ وہی جو ہر بندہ کہتا ہے نا میں عبادت کیوں کروں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کو نہیں ضرورت، مجھے ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں۔ تو لہٰذا وہ خوشنودی مجھے کوالٹی سے نہیں ملے گی، وہ مجھے کوالٹی سے ملے گی، کوانٹٹی سے نہیں ملے گی۔ یعنی عمل کے اندر حسن ہوگا، جب عمل کے اندر میرا جسم بھی حاضر ہوگا، دماغ، افکار اور دل بھی حاضر ہوگا، تو پھر اللہ کو وہ قرب مجھے حاصل ہوگا۔ لہٰذا جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اپنی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، اسی طرح مثلا اگر ہم راہ خدا میں صدقہ دے رہے ہیں تو وہ عمل کا حسن کیا ہے؟ اگر میں کسی ضرورت مند کو دے کر مثال کے طور پر 1 لاکھ اور ساری تشہیر کر رہا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے اگر میں 1000 دے رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا، یہ عمل کا حسن ہے۔ اسی طرح دیگر ہم تمام اپنے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر اللہ نے جو ہمیں ایک یہ فارمولہ دے دیا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کی یعنی کہ یہ نہ کریں کہ آپ تاک راتیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ کے گیٹ پہ کوئی بیچارہ کھانا مانگنے کے لیے آتا ہے یا کہتا ہے باجی افطاری دے دے، تو آپ اس کو دھتکار کے ڈانٹ کے گیٹ سے بھیج دیں اور اس کے بعد ساری رات جو آپ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہو۔ الٹیمیٹلی دین دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر دنیا والوں کو تکلیفیں دیں گے، دنیا والوں کو دھتکاریں گے اور دین کی رسی مضبوطی سے تھامیں گے تو آپ نے دین کی رسی نہیں تھامی، اور یہاں کیونکہ اگر تھام وہی سکتا ہے جو دین کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی عرض کروں گا، آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں تو جاگ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں بندوں کا حق ہے تو وہ بھی معاف کروائیں۔ بالکل، اگر بندے کا حق ہے تو وہ اسے واپس کریں، بہنوں کا، بھائی کا، ماں کا، باقی رشتہ داروں کا۔ بالکل۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہی معاف کریں گے۔ علی بھائی مجھے پتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک کی طرف چلیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلمہ خان اور ان کے ساتھ جو سراتنات کی بچیاں ہیں ان سے کلام بھی سننا ہے، اور اب شرع دین کے سیگمنٹ کو ہم نے کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے، لیکن ٹاپک اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ایکچولی آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن خیر، علی بھائی آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کیسے کریں گے ہمارے تینوں بھائی؟ جی دیکھیے، ابھی علامہ باقر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کوالٹی اور کوانٹٹی والی، میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا پوائنٹ، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم اصل میں نا جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم تھوڑے بیان چونکہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ تو عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم تھوڑے ان ریئلسٹک بھی ہو جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہاری طبیعت میں بیزاری نہیں آتی۔ اگر تمہاری طبیعت بیزار ہے تو جبراً نہیں پڑھنا، فوراً رکھ دو۔ عبادات اتنی دیر کرنی ہے جتنی دیر پوری توجہ سے کر سکو، یہ نہیں ہے کہ توجہ کہیں ہے اور آپ ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں اور نفل پورے کر رہے ہیں۔ تو طبیعت کی بیزاری جو ہے اس کے لے کر عبادات نہیں کرنا، حضور نے روکا ہے کہ قرآن اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہیں لطف دے یا جتنی دیر تمہیں سمجھ آئے۔ اور آخری بات حضرت علی کے قول سے میں اس کو کلوز کروں گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رمضان اس لیے دیا گیا کہ بندہ صابر ہو، اور صبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر وہ چیز ہے کہ جو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بے صبری وہ چیز ہے جو بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ کیا بات، جی کر صاحب۔ جی بہن، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ عمل چاہے تھوڑا کریں لیکن دائمی کریں، اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اچھا دیکھیں، اگر عمل کے اندر اخلاص ہوگا، فرض کریں آپ 2 ہی نفل ادا کرتے ہیں اور اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو وہ تکبیر تحریمہ ایک نور بن جاتی ہے، اور نور بن کے اللہ رب کائنات اس کو ایک وجود دیتا ہے، اور وہ وجود اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ نور کہتا ہے مالک اس نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری عبادت کی ہے۔ تکبیر تحریمہ جا کے کہتی ہے مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابھی وہ سلام نہیں پھیرتا اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا مزدہ جہاں فضا، وہ تکبیر تحریمہ نور لے کے آ جاتی ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی بہار رمضان سے پیغام دوں گا کہ زیادہ نوافل کی کثرت نہ کریں، نوافل بھی اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن آپ جو فرض نمازیں آپ سے چھوٹی تھیں وہ قضا کریں۔
قضا کریں ان کی بابت بڑا بات اچھا پرس پوائنٹ ہے ہوگی. کہ بھئی اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، جی جو نمازیں آپ کی رہ گئی اوور دی ایئرس، پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو کہ بھئی ہم نے اتنا عرصہ، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں صرف ایک نماز یا 2 نمازیں پڑھنا، تو بہت اچھی بات ہے کہ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں جی وہ پوری کر دیں ان 5 طاق راتوں میں، تو بہت بیسٹ ہو جائے گا. جی آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں، ایکسٹرا سے پہلے وہ تو پورا کریں جو فرض ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اور اچھا پوائنٹ قاری صاحب آپ نے ریز کیے. تو جو لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کریں، یہ لے جی ایک بہت اچھا آپ کے پاس آپشن آ جی جی الحمدللہ. ایک تو قضا نمازیں ادا کریں، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا سب سے زیادہ اس میں جو خوبصورت عمل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں. فرمایا من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے رب کائنات اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. ہماری گھر میں ایک بڑی پیاری اہتمام ہوتا تھا کہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ہر بچے کو نا 4-5 پیج کہہ دیا تھا، آپ یہ 6 پیج پڑھیں گے، یا ایک ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ ہر بچہ 5 پیج پڑھے گا یا 6 پیج، اور قرآن پاک رکھ دیا تھا سامنے اور ہر بچہ اٹھ کے آتا تھا، اپنی باری مکمل کرتا تھا، آگے جاتا تھا، اور ہمیں پڑھنا ہوتا تھا اور ساتھ اس کے ترجمہ بھی پڑھنا ہوتا تھا. جی اس سے بہت فرق پڑتا تھا. اور بات یہ کہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے پھر بچوں کی. اب فیملی کے ساتھ نہ بھی اس طرح معاملات چل رہے ہوں تو اپنے اینڈ پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی جی. اور بہن سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں دین کا نچوڑ 2 چیزوں میں ہے، ایک لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسرا رب کا قرآن پڑھنا. کیا بات. اب دیکھیے میں آخر میں یہی کہوں گا، چونکہ لیلۃ القدر کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، ہم عام طور پر جب قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید سے متمسک رہنے کے لیے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تلاوت ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا بھی آپ کے لیے آسانی سے ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو. یہ پہلا مرحلہ ہے. عام طور پر ہم اپنے بچوں کو صرف پہلے مرحلے تک رکھتے ہیں. انہیں مثلاً قاری لگایا ہے، اس نے ایک تلاوت قرآن پڑھنا سکھا دی ہے، بس اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو گئی، اور ہم بھی ساری زندگی صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. نہیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنا. جیسے اللہ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ام عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ لہٰذا تلاوت کے بعد دوسرا مرحلہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم دیکھیں گے اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ غور و فکر کے بعد یہ قرآن ایک عملی کتاب ہے. ثواب ملتا ہے پڑھنے کے ساتھ، لیکن صرف ثواب کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے. جیسے ھذا کتاب انزلناہ فاتبعوہ، اللہ نے یہ کتاب جو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تم لوگ اس کی پیروی کرو. لہٰذا ہمیں تلاوت کے بعد اگلے 2 مراحل کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ونڈرفل.